السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستو؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں BPSC سے ریلیٹڈ کوشچن ہے۔ یہ کوشچن بہت ہی اہم فل ہے آپ لوگوں کے لیے اور بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ دیکھیے، اس ویڈیو کو اس شعر سے شروع کرنے جا رہی ہوں۔ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ دوستو محنت کیجئے، سفلتا آپ لوگوں کو خود بخود ملے گی ہی۔ دیکھیے کوشچن نمبر 1، قصیدہ کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے۔ اے آپشن تشبیب، مدح، گریز، دعا۔ بی آپشن دیکھیے گریز، تشبیب، گریز، دعا، مدح، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ سی دیکھیے تشبیب، گریز، مدح، دعا، یعنی قصیدہ کے کل اجزاء 5 ہیں۔ جز کی جمع اجزاء ہیں، کل 5 ہیں، جس میں پہلا ہے تشبیب، دوسرا ہے گریز، تیسرا ہے مدح اور چوتھا کا نام حسن طلب یا دعا ہے اور پانچواں مدعا بھی کہا جاتا ہے، لیکن کبھی مدعا اور دعا دونوں مل کر دعا میں ہی گنتی ہوگا تو 4 اجزاء کہلائیں گے۔ اور ڈی آپشن ہوگا نہیں، گریز تشبیب ہوگا نہیں، تو سی از اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، تشبیب کس صنف کا جز ہے؟ تو دیکھیے اے آپشن مرثیہ، بی آپشن شعر اشوق، سی آپشن مثنوی، ڈی آپشن قصیدہ۔ تو تشبیب قصیدہ کا ہی جز ہے، تو ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، ذیل میں سے کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا تھا؟ اے آپشن دیکھیے محمد رفیع شودا، بی آپشن ذوق، سی آپشن غالب اور ڈی درد۔ تو مرزا درد درد جو ہے خواجہ میر درد ہے ان کا پورا نام۔ تو انہوں نے کوئی قصیدہ، کوئی ناول کچھ نہیں لکھا، صرف اور صرف ایک انہوں نے غزل لکھا تھا، تو اسی لیے خواجہ میر درد نے ہی کوئی قصیدہ نہیں لکھا، نہیں یہ شعر اشوب لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، صرف یہ غزل ایک لکھا تھا، تو اسی لیے خواجہ میر درد اس کا ڈی از اے کریکٹ آنسر ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، دکن کے کس قصیدہ نگار کو اردو کے ابتدائی عہدے کا سب سے اہم قصیدہ گو تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو کس کو کیا جاتا ہے؟ اے آپشن دیکھیے ملا وجدی، بی آپشن نصرتی، سی آپشن ولی اور ڈی آپشن قطب شاہ۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بی از اے کریکٹ آنسر، نصرتی کو۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، جس نظم میں کسی کی تعریف یا حذف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے آپشن غزل، بی آپشن قصیدہ، سی آپشن مرثیہ، ڈی آپشن مثنوی۔ تو اسے قصیدہ کہتے ہیں، بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، غزل جیسی شاندار صنف سخن کس کے وطن سے پیدا ہوئی ہے؟ اے آپشن مثنوی، بی آپشن قصیدہ، سی آپشن مرثیہ، ڈی آپشن نظم۔ تو کس سے پیدا ہوئی ہے غزل؟ قصیدہ کے کل 5 اجزاء ہیں جو ارکان کہا جاتا ہے، 5 ہیں، ان میں سے یہ تشبیب، پہلا جو تشبیب ہے اس سے یہ غزل پیدا ہوئی ہے، تو قصیدہ بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، قصیدہ کے کتنے ارکان ہیں؟ اے آپشن 2، بی آپشن 3، سی آپشن 4، ڈی آپشن 5۔ تو کل 5 ابھی بتائے ہیں، 5 ارکان ہوتے ہیں، تو ڈی از اے کریکٹ آنسر ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے،
قصیدہ کا وہ حصہ بتائیے جس سے غزل پیدا ہوئی ہے۔ اے آپشن گریز، بی آپشن تصویب، سی آپشن مدح، ڈی آپشن دعا۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر، تصویب سے پیدا ہوئی ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، عرض حال کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اے آپشن قصیدہ، بی آپشن مثنوی، سی آپشن مرثیہ، ڈی آپشن غزل۔ تو اے از اے کریکٹ آنسر، قصیدہ سے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، فن قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ اے آپشن ذوق کو، بی آپشن غالب کو، سی آپشن نصرتی کو، ڈی آپشن سودا کو۔ نقاش اول مرزا رفیع سودا کو کہا جاتا ہے، ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، علامہ علی نامہ میں کتنے قصیدے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں، اے آپشن دیکھیے 7، بی آپشن 5، سی آپشن 2، ڈی آپشن 9۔ تو 5 ہیں، کتنے ہیں علی نامہ میں کتنے قصیدے ہیں؟ 5، بی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، قصیدہ مدح خیر المرسلین کے شاعر کون ہیں؟ مرسلین کے شاعر کون ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ اے آپشن دیکھیے نصرتی، بی آپشن سودا، سی آپشن ذوق، ڈی آپشن محسن کاکوری۔ تو بی از اے کریکٹ آنسر، سودا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ کچھ ہو سکے، اور لائک اینڈ سبسکرائب تو ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے محنت کیجیے آپ لوگ۔ السلام علیکم دوستوں۔